ٹرین برق رفتاری سے چل رہی تھی اور سرسوتی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میں گھنٹوں باہر دیکھتا رہا، پھر ایک دم ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی۔ شاید یہاں پر پاس ہی کوئی اسٹیشن آنے والا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اگر میں یہاں پر اتر کر غائب ہو جاؤں تو کیا گجراج کو پتہ چل جائے گا؟ اگر میں سرسوتی کو جگا کر اس کو اپنے اعتماد میں لوں اور اس کو یہ کہوں کہ میں یہاں سے غائب ہونا چاہتا ہوں تو کیا سرسوتی میرا ساتھ دے گی؟ کیا وہ گجراج سے مجھے بچا لے گی؟ ابھی میں یہی باتیں سوچ رہا تھا تو ایک دم میری نظر پڑی ٹرین کے باتھ روم میں سے ایک شخص باہر نکلا۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا جس کے جسم کے اوپر ایک بالکل معمولی سا لباس پہنے ہوا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر یہ سوچنے لگا، اتنے معمولی سے حلیے کا انسان فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں کیا کر رہا ہے؟ تبھی وہ بالکل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک دم سے بولا، کوئی فرسٹ کلاس یا تھرڈ کلاس نہیں ہوتا، یہ انسان نے درجے بنائے ہوئے ہیں۔ انسان تو ان درجات میں پڑھ کر اپنی تمیز ہی بھول بیٹھا ہے۔ انسان تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا ہے جو کسی کو تھرڈ کلاس سمجھتا ہے۔ جیسے اس نے یہ بات کی میرے اوپر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ چیز تو میں نے اپنے ذہن میں سوچی تھی، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں؟ اس نے یہ بات کہی اور آگے بڑھ گیا۔ میں فوراً سے باہر نکلا اور جھانک کر اس کو دیکھنے لگا۔ تبھی اس نے میری طرف پلٹ کر کہا، یہ دیکھ لو، میرے پاس پلاسٹک کا لوٹا ہے، چھین لو اسے اگر چاہتے ہو تو۔ تم فرسٹ کلاس میں بیٹھنے والے کیا انسان کو انسان نہیں سمجھتے؟ میں حیرت سے اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس نے میری طرف بول کر کہا، ہمت سے کام لو، بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کیا کرو، تمہاری ہر مصیبت ٹل جائے گی۔ بسم اللہ کے علاوہ کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے جو تمہیں کامیابی تک لے جائے۔ اور سنو میری بات، یہ تھرڈ کلاس اور فرسٹ کلاس کے چکروں سے باہر نکل آؤ۔ تو جس طرف جا رہا ہے وہاں پر سوچ سمجھ کے جا، وہاں پر تجھے جھگڑا کرنا پڑے گا، بہت سوچ کے جانا آگے۔ بسم اللہ پڑھو گے تو تمہارا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص آگے بڑھ گیا اور میں اس کے منہ کی طرف ہی دیکھتا رہ گیا۔ وہ بزرگ آرام سے کمپارٹمنٹ کے آخری حصے میں جا کر بیٹھ گئے اور میں خود کو سنبھالتا ہوا اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے خدایا، کیا قیامت خیز رہنمائی ہوئی ہے! میں جا رہا ہوں، میں راجن کے پاس جا رہا ہوں جو کہ کالی مائی کا پجاری ہے۔ مجھے گجو تیلی نے بھیجا ہے وہاں اپنا علم کا کام مکمل کرنے کے لیے، یعنی وہ مجھے کالی طاقتیں دینے والا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کالا علم بھی سکھائے۔ میرے اندر بے بسی تھی لیکن انہوں نے وہ دور کر دی، مجھے وہ اعتماد دیا جس سے میں فخر سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ ان بزرگ نے میری رہنمائی کی، مجھے دیکھ بھال کر آگے جانا چاہیے، کہیں میں تنہا نہیں ہوں، سب میرا مان رکھ لیں گے، میری مدد کے لیے ہمیشہ میرے پیچھے کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ میرے چہرے پر ایک عجیب خوشی تھی۔ میں ایک بے غرض انسان ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اپنے محترم ناظم ارسلان سے بھی معذرت کرتا ہوں، میری وجہ سے انہوں نے شوا کو اتنی تکلیف دی، کاش وہ اسے اس عذاب میں مبتلا نہ کریں۔ میں اس سے کچھ بھی نہیں چاہتا، میں تو صرف اور صرف اسے محبت کرتا ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ اس کو حاصل کرنے کا خیال کبھی بھی میرے دل میں نہیں آیا۔ یہ ساری باتیں میں سوچ ہی رہا تھا، تبھی ایک دم گاڑی رکی۔ وہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ گاڑی جیسے ہی رکی سرسوتی کی بھی آنکھ کھل گئی اور وہ بھی جاگ گئی۔ سرسوتی نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں۔ میں نے سرسوتی سے یہ کہا کہ ٹرین رک گئی ہے، لگتا ہے ہم لوگ پونم پور پہنچ گئے ہیں۔ اس کے چہرے کے اوپر عجیب سی خوشی ٹپک رہی تھی۔ اس نے کہا ابھی آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی، اس کا اپنا چہرہ دھو کر بال سنوار کر واپس آئی۔ تم سوئے نہیں شاذر؟ نہیں، میں تو جاگ رہا تھا، سرسوتی نے کہا۔ تم کیوں جاگ رہے تھے؟ تاکہ تم سکون نیند سو سکو۔ اس نے کہا کہ شاذر مجھے تمہارے ساتھ بہت سکون محسوس ہو رہا ہے، تم بہت اچھے انسان ہو، تم نے میری بہت زیادہ حفاظت کی ہے، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ تمہیں میں اپنے بارے میں بتا چکی ہوں کہ میں کس طرح میرے ماتا پتا سے دور ہوئی تھی۔ بچپن تو خیر جیسا بھی گزرا، یہ تو جوانی تھی، سو جیسی گزر رہی تھی میں تو جینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتی میرا گھر کہاں ہے، میرے گھر والے مجھے پاس رکھنا چاہیں گے بھی یا نہیں۔ آگے جو بھگوان کی مرضی، جو کچھ ملنا ہے وہی ملے گا، جو کچھ مجھ سے چھن چکا ہے میں وہ واپس نہیں لا سکتی۔ میں سرسوتی کے منہ کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ تبھی ہم اسٹیشن پر اترے، ہم نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خریدی، سرسوتی بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ اس کے بعد ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ یہاں پونم پور کا اسٹیشن آ گیا۔ اس دوران بہت سے عجیب و غریب واقعات ہوئے، بہت عجیب و غریب نوعیت کے لوگ ملے۔ میں بچہ نہیں تھا، میں زندگی کو اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا۔ یہ میرا اپنا ملک تھا، میرا اپنا وطن تھا
اور میں حیران تھا کہ یہاں پر بھی ایسے ایسے کام کیے جا رہے ہیں، ایسے ایسے جادو منتر کیے جا رہے ہیں جن کے بارے میں شاید ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی نہیں، یہاں پر کالی دیوی کا مندر بھی بنایا گیا تھا جہاں پر کالے جادو کی شیطانی قوتوں کے لیے لوگ جا کر عمل کیا کرتے تھے۔ ابھی یہ سب کچھ میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگوں کے پاس آ کر ایک تانگا رکا۔ تانگے والے نے یہ کہا کہ آؤ تانگے پر بیٹھ جاؤ، راجن نے بھیجا ہے۔ میں اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ تانگے والا عجیب شخصیت کا مالک تھا، اس کی شکل بہت زیادہ عجیب تھی۔ آئیے بیٹھ جائیے۔ سرسوتی نے میری طرف دیکھا، تبھی اس نے کہا کہ راجن مہاراج نے بھیجا ہے۔ ہم فوراً بیٹھ گئے اور تانگا چل پڑا۔ وقت ایسا تھا کہ عجیب و غریب طرح سے اڑ رہا تھا۔ مسجدوں سے اذانوں کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں جن کو سننے کے بعد میرے وجود میں ایک ٹھنڈ کی لہر دوڑی۔ مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ سرسوتی گردن چھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم نے کافی زیادہ سفر طے کر لیا تھا، یہاں تک کہ تانگا سرسوں کے کھیتوں کے درمیان میں سے گزرتا جا رہا تھا، اور وہ سڑک بھی تھی، وہ کچی سی سڑک تھی۔ گھوڑے کے قدموں کی چلنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اور ان سے اڑنے والی خاک بھی دکھائی دے رہی تھی۔ جب ہم لوگوں نے کافی زیادہ طویل سفر طے کر لیا تو میں نے اس سے پوچھا، بھائی اور کتنی دور جانا ہے؟ جس پر اس نے یہ کہا، ہم لوگ کالا علم کرتے ہیں، کالی شکتیوں کے لیے ہم لوگوں کو کھنڈرات میں رہنا پڑتا ہے جہاں پر ایسی صدائیں نہ آ سکیں جو ابھی تمہارے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ میں نے اس بدبخت کی طرف بہت غصے کی نظر سے دیکھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کا منہ نوچ لوں، لیکن میں مجبور تھا۔ میں چپ کر بیٹھا رہا۔ پھر کافی زیادہ فاصلہ طے ہو گیا اور وہاں پر کچھ کھنڈرات نظر آنے لگ گئے۔ کچھ ایسے کھنڈرات تھے جن میں سے کوئی عمارت بھی سلامت نہیں تھی، اور کھنڈرات کے ڈیزائن ایسے تھے جیسے مندروں کے ہوتے ہیں، اور ان سب کے رنگ سیاہ کلر کے تھے۔ یہ بہت قدیمی علاقہ تھا اور غیر آباد پڑا ہوا تھا۔ شاید کسی زمانے میں یہاں پر کوئی آبادی رہی ہوگی، لیکن اب یہ صرف کھنڈرات کا حصہ بن کے رہ گیا تھا۔ پھر تانگا وہاں پر جا کر رک گیا اور وہاں پر ایک شخص مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ گجراج تھا۔ یہ سادھو کے لباس میں ملبوس گجرات وہاں پر کھڑا ہو کر میری طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ یہ شیطانی قوتوں کا مالک، یہ میرے ساتھ ایک چھل کر رہا تھا۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس نے مجھے رئیس راجن مہاراج کے نام پر جھوٹ بولا تھا، جبکہ یہ خود ہی تھا۔ میں نے اسے کہا، گرو جی؟ تو اس نے کہا، جیتا رہے گرو جی کہہ کر تو نے میرا من ہی خوش کر دیا ہے۔ میں تجھے بتا نہیں سکتا، تجھے دیکھ کر مجھے کتنی حیرت ہوئی ہے۔ میں نے تو تجھے ایک امتحان میں ڈالا تھا۔ بہت حیرت کی بات ہے کہ تو اس امتحان میں پورا اترا۔ میں سمجھا تھا کہ شاید تو راستے میں کہیں غائب ہو جائے گا، لیکن تو نے یہاں پر آ کر ثابت کر دیا ہے کہ تو اپنے قول کا پکا ہے، دھنی ہے۔ مان لیا میں نے تجھے۔ سرسوتی، اسے اندر لے کر جاؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں بہت زیادہ مایوس ہو گیا کہ اس شیطان چال باز نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ راجن یہ خود ہوگا۔ سرسوتی میرے ساتھ ہی تھی۔ پھر مجھے اس نے کام کرنے کا مشورہ دیا۔ اس نے یہ کہا کہ تھوڑی دیر اس الجھن کو محسوس کرو، اس کے بعد آرام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے سرسوتی سے یہ کہا کہ میری عجیب سی کیفیت ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ راجن گجراج خود ہوگا۔ اس نے کہا، ہاں یہ شیطان ہے، اس کے کئی روپ ہیں، چھوڑو، اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو شازل، تم خود پر اختیار رکھنا، میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں، بھگوان تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں کوئی بھی بہکا نہیں سکتا۔ شام ڈھلنے لگی، پھر ایک بھاری بھرکم قسم کا شخص آیا، سرسوتی کو بلا کر لے گیا اور میں سوچوں میں پریشان وہیں پر بیٹھا رہ گیا۔ اس کے بعد میرے لیے کھانا آیا۔ وہ دو عجیب قسم کے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے تھال اٹھائے ہوئے تھے جس میں پوریاں اور ترکاری تھی۔ ان کا حلیہ دیکھ کر مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ یہ کھانے کی چیز میں نہیں کھا سکتا۔ میرے ایمان سب سے زیادہ پختہ تھا، مجھے اپنے ایمان کا خیال تھا، چاہے میں بھوک سے مر جاؤں، میری زندگی ختم ہو جائے، لیکن میں یہ کھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے غلام سبان کو مخاطب کر کے جو لفظ بولے تھے، شاید مجھے اس غرور کی سزا ملی تھی۔ میں اس غرور میں آ گیا تھا۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ غرور مجھے یہاں تک لے آئے گا۔ میں تو بہت تکبرانہ انداز میں بول کر نکلا تھا، لے غلام سبان، میں گجراج کی قید سے نکل رہا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ایک عصبی جال میں، ایک شیطانی جال میں پھنس رہا ہوں۔ مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے تھی، میں موت مانگتا ہوں، اس سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں جو کچھ بھی کر رہا تھا اس میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔
میں نے اللہ سے مدد مانگی، تبھی میرے کانوں میں الفاظ گونجے، آواز سنائی دی، 5 باتیں بتاتے ہیں تجھے، بسم اللہ کہہ کر ہر کام کیا کرو، اس میں اللہ کی مرضی شامل ہو جائے گی، پھر تم جو کچھ بھی کرو گے وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ میں ایک دم سے اچھل پڑا، یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے، بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بسم اللہ پڑھ کر آگے قدم بڑھا دیے اور ساری باتیں اپنی جگہ رکھیں۔ سرسوتی سے وعدہ کیا تھا لیکن میں مجبور تھا۔ میں اگر یہاں پر رکتا تو گجراج مجھے مجبور کرتا کہ میں اس کا کالا علم سیکھوں، جو کہ میں نہیں سیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے ایمان کی سلامتی چاہیے تھی۔ بہرحال میں نے وہاں سے نکلنا شروع کر دیا۔ جیسے میں وہاں سے نکلا، گھپ اندھیرا تھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پھر بھی میں آگے بڑھتا گیا۔ عجیب و غریب سے کھنڈرات تھے، میرے ارد گرد پوری دنیا آباد تھی، بڑی بڑی خوفناک شکلیں میرے آس پاس تھیں، وہ مجھے گھورتی جا رہی تھیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے کچھ کہہ رہی ہیں، لیکن میں خاموشی سے آگے بڑھتا گیا۔ رات کی تاریکی میں ان بلاؤں کے طرح طرح کے روپ میرے سامنے آ رہے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، جیسے وہ میری طرف لپک رہی ہیں، لیکن میں ان کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ ان کے آگے بڑے بڑے تیل کے کڑاہے رکھے ہوئے تھے، شاید وہ مجھے پکڑ کر ان میں ڈالنا چاہتی تھیں۔ بے تحاشا خوفناک چہرے والی ڈائنیں میرے ارد گرد موجود تھیں، جو بہت عجیب و غریب انداز میں کچھ بولتی جا رہی تھیں۔ میں بسم اللہ پڑھتا گیا اور کافی آگے بڑھتا گیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ میں ایک سنگلاس علاقے میں پہنچ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں اور میں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ بہرحال میں بہت زیادہ تھک گیا تھا، اس حد تک تھک گیا تھا کہ میرے پاؤں میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اب مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، اور میں بہت زیادہ دور آبادی سے نکل آیا تھا۔ بس اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے مجھے یہاں پر آنا ہی تھا۔ پھر ایک دم سے مجھے عجیب سے مفادات، جو مجھے وہاں پر اتنے عجیب سے تحفظ اور مفادات پیش کیے جا رہے تھے، وہ اپنی جگہ پر تھے، لیکن میں نے جو بھی غلام سبان کو کہا، شاید وہ غرور کا درجہ تھا۔ مجھے اسی کی سزا ملی تھی۔ اب مجھے آگے ہی بڑھنا تھا، میں رک نہیں سکتا تھا۔ میں اتنا زیادہ تھک گیا تھا کہ میں وہیں پر لیٹا اور میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کا وقت ہوا تو پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی تھی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ اچانک ایک سرگوشی میرے کانوں میں گونجی، بے شک تو اپنی سوچ کا مستحکم نکلا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تو محنت کرنے والا ہے، اٹھ جا، تجھے آگے بڑھنا ہے، تو اکیلا نہیں ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ انسان کا ایمان اس کی سلامتی ہے، اگر وہ اس کی سلامتی کرے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یہ آواز میرے لیے بہت زیادہ خوبصورت آواز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے امیر شاہ صاحب کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ ٹھنڈی ہوا میرے اندر اتر رہی تھی، بھینی بھینی خوشبو تھی، میٹھی خوشبو نے فضا کو معطر کیا ہوا تھا۔ پرندے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ ایک درخت پر میری نظر پڑی تو وہاں پر بہت سی ناشپاتیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں فوراً سے اس درخت کے قریب گیا اور عجیب سی کانوں میں پھر سرگوشی سنائی دی۔ میرے امیر شاہ صاحب کی آواز تھی۔ ایک لمحے تک میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر میں نے درخت کے پاس جا کر خوب ناشپاتیاں کھائیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا میرا پورا وجود سیراب ہو گیا ہے۔ عجیب سی مدھم مدھم سی تھکان پھر میرے جسم کو چبھنے لگ گئی۔ میں وہیں پر لیٹا اور میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ میں پھر وہاں سے اٹھا اور میں نے یہی سوچا کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے یہاں پر رکنا نہیں ہے۔ پرندے اڑ کر اپنے گھونسلوں میں واپس جا رہے تھے۔ میں کتنا بد نصیب تھا، میرا تو کوئی گھر نہیں تھا، میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، میں جاتا بھی تو کہاں جاتا؟ میری زندگی تو دکھ اور پریشانیوں کا شکار تھی، مجھے تو صرف آگے بڑھنا تھا۔ اس پوری دنیا میں میرا کوئی گھر نہیں تھا۔ ایسے ہی 100 خیال ذہن میں لیے میں آگے بڑھتا گیا۔ میں بہت دور نکل آیا، اتنی دور نکل آیا کہ مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں پر ہوں۔ کیا گجو تیلی کی وہ شیطانی قوتیں مجھے ڈھونڈ لیں گی؟ وہ جتنی شیطانی قوتوں کا مالک تھا وہ تو ہر چیز جانتا تھا، ابھی تک وہ میرے پیچھے کیوں نہیں آیا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی غیر مرئی طاقت ہمارے درمیان دیوار بنی ہوئی ہے، وہ چاہ کر بھی شاید مجھے نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ نہ جانے کتنی دور نکل آیا، ایک بستی نظر آئی۔ میں تیز رفتاری سے اور قدم اٹھانے لگا۔ جیسے میں وہاں تک پہنچا، مجھے اپنے بدن پر کپڑے پہنے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ یہ سادھوؤں والا لباس تھا، یہی بستی مل جاتی تو شاید میں لباس لے کر بدل لیتا، یہ لوگ کہیں مجھے ہندو نہ سمجھ لیں۔ عجیب حلیہ تھا میرا۔ ایک ہوٹل نظر آیا، قہوہ خانہ تھا وہ۔ اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، لوگ روٹی کی تلاش میں آج کل سادھو اور فقیر بن کر آتے ہیں۔ میرے ذہن میں عجیب سے خیال آنے لگ گئے کہ لوگ شاید مجھے فقیر سمجھ رہے تھے، مفت خورا سمجھ رہے تھے۔
میں نے ان کی طرف دیکھا اور چپ ہو گیا۔ تبھی ایک شخص بولا، ہاں جو لوگ دنیا میں کچھ نہیں کرتے وہ سادھو اور فقیر بن جاتے ہیں۔ میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تبھی ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، بھائی کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا مجھے روٹی چاہیے۔ روٹی میرے پاس نہیں ہے، تندور میں ہے، کیا سمجھے؟ تم کیا سمجھتے ہو تم اس لباس میں آؤ گے تو ہم تمہیں روٹی دے دیں گے؟ روٹی کھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اچھا بتاؤ مجھے کیا کام کرنا ہے؟ تم جو کام کہو گے میں کر دوں گا۔ دیکھو زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جیسے بہت سے لوگ یہاں پر روز آتے ہیں جو کام نہ کاج کے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی روٹی مانگتے ہیں۔ نہیں، مجھے سچ بتاؤ، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے جو کام کہو کہ میں کروں گا اور وعدہ کرتا ہوں اس کام کے بعد ہی تم سے روٹی مانگوں گا، اس سے پہلے تم مجھے بے شک روٹی مت دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے ہوٹل کے پچھلے حصے پر آیا اور میرے ہاتھ میں ایک کلہاڑی پکڑا دی اور یہ کہا کہ یہ دیکھو یہاں پر لکڑی کے بڑے بڑے گانٹھ رکھے ہیں، ان لکڑیوں کو بالکل توڑنا ہے اور توڑ کر ان کے چھوٹے چھوٹے حصے کرنے ہیں جس سے تندور میں آگ لگائی جائے گی اور روٹیاں پکائی جائیں گی۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے دے دیے۔ اللہ جانے میرے اندر اتنی طاقت کیسے آئی۔ میں نے ان لکڑیوں کو کچھ ہی دیر میں توڑ کر پاش پاش کر دیا۔ جب وہ آیا تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے کہا اتنی تھوڑی دیر میں تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے مجھے یہ کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا۔ میں نے کہا نہیں، تم نے میرے ساتھ بالکل ٹھیک سلوک کیا ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ آئیے اور کھانا کھائیے۔ بہرحال اس نے مجھے بڑی عزت دی، کھانا کھلایا اور مجھے بابا صاحب کہنے لگ گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آپ بہت زیادہ طویل سفر کر کے آئے ہیں، اگر آپ آرام چاہتے ہیں تو اسی ہوٹل کے پچھلے حصے پر چارپائی بچھی ہوئی ہے، آپ وہاں پر چلے جائیں۔ ایک چتیر کے نیچے چارپائی ہوگی، آپ وہاں آرام کریں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کیونکہ مجھے واقعی قیام گاہ کی ضرورت تھی۔ میں وہاں پر گیا۔ میں نے جب اس کلہاڑی کی طرف دیکھا اور لکڑیوں کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ میرے میں اتنی ہمت کیسے آ گئی جبکہ میں نے اتنے سب کام کبھی بھی نہیں کیے تھے۔ میرے منہ سے تو صرف بسم اللہ نکلا تھا اور اس کے بعد یہ ساری لکڑیاں ایک دم سے ڈھیر ہو گئیں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ میں کتنی تاثیر تھی۔ میں نے اتنے بڑے گانٹھ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ بسم اللہ کہہ کر جو بھی کام شروع کیا جائے بے شک اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، بے شک اس میں رب تعالیٰ خود مدد فرماتا ہے۔ ہوٹل کے اس مالک کا نام سعید احمد تھا۔ سعید احمد خاصا اچھا انسان تھا، اس کے ساتھ میرے دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ مجھے ایک عجیب سی فرحت کا احساس ہوتا تھا۔ وہ سارے کام اب میری عادت بن چکے تھے۔ میں بسم اللہ پڑھتا تھا اور سارے کام آسانی سے کر لیتا تھا اور پھر اسی چارپائی پر رات کو سو جاتا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سرسوتی ایک کونے میں خاموش کھڑی ہے، ہاتھ باندھے ہوئے اور بہت بھری بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی ہے۔ ایک دم سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کبھی بھی اس گجو تیلی کے پاس نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کتنا برا کیا، میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ کیسا انسان تھا میں نے اپنا وعدہ کر کے توڑ دیا۔ وہ تو وہیں پر رہ گئی جس کو میرے حوالے کیا گیا تھا۔ میرا فرض بنتا تھا کہ میں اس کی مدد کروں کیونکہ سرسوتی مجھے اپنی بہنوں کی طرح لگی تھی۔ مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ شمائلہ کی طرح بے بس ہے تو سرسوتی بھی میری بہن ہی تھی۔ میں فوراً سے اٹھا۔ میرے ذہن میں بہت سے عجیب و غریب خیالات تھے۔ مجھے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا کہ میں نے سرسوتی سے وعدہ کر کے اس کو توڑ دیا۔ بہرحال میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے واپس سرسوتی کو بچانے کے لیے جانا پڑے گا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ مجھے پنکھ لگ جائیں اور میں فوراً سے سرسوتی کے پاس پہنچ جاؤں۔ ایک طرف مجھے سعید احمد کا خیال آ رہا تھا، وہ کیا سمجھے گا کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا جو بنا بتائے یہاں سے چلا گیا، لیکن میں مجبور تھا، یہاں پر رکنا اب میرے بس میں نہیں تھا۔ تبھی میں اٹھا۔ میں نے ایک دفعہ آنکھیں اٹھا کر اس رہائش گاہ کی طرف دیکھا اور وہاں سے نکل پڑا۔ بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی، بسم اللہ پڑھی اور سفر شروع کر دیا۔ میں نہیں جانتا تھا میں نے کہاں سے کہاں جانا تھا، پھر بھی بسم اللہ پڑھ کر سفر شروع کیا۔ ابھی 2 قدم ہی بڑھا تھا تو مجھے ٹھوکر لگی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میرے آگے حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میں وہیں پر تھا، اسی جگہ پر تھا جہاں سے میں نے سفر شروع کیا تھا، جہاں پر اس تانگے والے نے ہمیں آ کر روکا تھا۔ گویا یہاں پر ہی گجراج کا ٹھکانہ تھا، یہیں پر سرسوتی تھی۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ایک ٹھوکر نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اچانک میری نظر پڑی تو مجھے اپنے بائیں سمت سے کوئی آتا ہوا نظر آیا۔ جب میں نے دیکھا تو یہ گجراج تھا۔ میں اس کو دیکھ کر ہٹک کر رہ گیا۔ وہ میرے قریب آ کر بولا، جس کھیل کا تو نے آغاز کیا ہے، بہرحال یہ غداری سے شروع ہوا۔ تو نے مجھے گرو کہہ کر
اتنا دھوکہ دیا، تجھے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ میں تو ابھی تک اس حیرت سے باہر نہیں نکلا تھا کہ ایک ٹھوکر نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اصل میں حیرت اس بات کی تھی کہ یہ جو گجراج چاہتا تھا میں وہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کے اثرات کا شکار ضرور تھا، لیکن میں اس کے سامنے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ میرے اندر عجیب سی بکھلاہٹ سی پیدا ہو گئی گجراج کو جب میں نے دیکھا تو۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ تیرا جاب ابھی ختم نہیں ہوا، تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا لیکن تو نے غداری کی، تو بنا بتائے یہاں سے چلا گیا۔ گرو کہہ کر غداری کرنے والوں کو ہم کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ میرا دماغ ایک دم سے بھٹک اٹھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کون گرو؟ تو میرا گرو نہیں ہے۔ میرے اندر ایک دم سے ہمت پیدا ہوئی۔ میں تجھے صرف اور صرف شیطان سمجھتا ہوں، تو میرے لیے صرف اور صرف شیطان ہے۔ بے وقوف سادھو، تو مجھے کیا سمجھتا ہے کہ تو نے مجھے خرید لیا ہے یا میں تیرا چیلا بن گیا ہوں؟ تو ایک شیطانیت کا مالک ہے اور میں تیری شیطانیت کے علم کو تسلیم نہیں کروں گا۔ تجھے جو کرنا ہے کر۔ ارے تو نے ہماری شیطانیت ابھی دیکھی ہی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو آج فیصلہ ہو جائے گا گجراج، بلکہ میری بات سن، آج فیصلہ کر دے۔ میں تجھ سے نہیں ڈرتا۔ سرسوتی کہاں ہے؟ گجراج چونکا اور پھر بولا، سرسوتی؟ تیرا کیا تعلق ہے اس سے؟ اسے میرے حوالے کر دے۔ میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں گا، تو نے اسے میرے حوالے کیا تھا۔ تبھی اس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ واہ واہ، کیا بات ہے! ساری دنیا کا ٹھیکہ تو نے ہی لیا ہوا ہے۔ پہلے تو یہاں پر آیا تھا تو شمائلہ کا نام لیتا تھا، اس کے دل میں تیرے لیے محبت تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب تو سرسوتی کا نام لینے لگ گیا ہے۔ بڑا عجیب انسان ہے۔ پاگل بچے، تو مجھے پاگل سمجھتا ہے؟ پہلے میں اپنا کام کرواؤں گا، پھر تجھے دوں گا، سرسوتی بھی دوں گا اور شمائلہ بھی۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تجھ سے ڈر گیا ہوں؟ تو جانتا نہیں گجراج، میں تیرا مقابلہ کر سکتا ہوں، مجھے موت بھی قبول ہے، لیکن ایک بات میری یاد رکھ، میں تیری شیطانی عمل کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تبھی ایک دم سے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے عجیب و غریب انداز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی منتر پڑھ رہا ہے۔ میں نے بھی اپنی پوری طاقت سے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ایک زوردار گھونسا اس کے پیٹ میں دے مارا۔ جیسے ہی میں نے اس کے پیٹ میں ٹکر ماری، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ زمین پر عجیب و غریب طرح سے گھومنے لگ گیا۔ میں نے اتنا عجیب و غریب منظر کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک دم سے پھر کھڑا ہوتا، میں نے زوردار ٹکر اس کو ماری۔ اس کا عجیب و غریب طرح سے سر تن سے جدا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہو اور وہ دور جا کر گر گیا۔ یہ گجراج نہیں تھا، بلکہ یہ راج راجن تھا، جو کہ گجراج کے روپ میں میرے سامنے آیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں نے اسے ڈھیر کر دیا ہے۔ میں نے صرف بسم اللہ پڑھ کر قدم بڑھائے تھے اور میں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ تبھی میں سرسوتی کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ بھاگتا ہوا اندر گیا تو سرسوتی ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے سرسوتی سے یہ کہا کہ سرسوتی، جیسے اس نے مجھے دیکھا وہ حیران رہ گئی اور اس نے مجھے یہ کہا، شازل تم کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ میں نے سرسوتی سے یہ کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا، دراصل میں اس کی شیطانی عمل سے بچنا چاہتا تھا، تو میں ایک راستہ اختیار کر رہا تھا جہاں سے بچ کر نکل سکوں، لیکن جب میں وہاں پر پہنچا تو مجھے اپنے وعدے کا احساس ہوا کہ میں نے تمہیں بچانے کا وعدہ لیا تھا۔ سرسوتی، میں تمہیں اپنی بہن سمجھتا ہوں اور ایک بھائی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی بہن کی حفاظت کرے۔ تبھی سرسوتی بھاگتی ہوئی میرے قریب آئی اور میرے ساتھ لپٹ گئی اور کہنے لگی، شازل بھیا، میں آپ کی احسان مند ہوں، آپ نے میری مدد کی، لیکن گجراج، وہ گجراج نہیں ہے، وہ راجن ہے، راجن ہے، جو گجراج کے روپ میں یہاں پر پھر رہا تھا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ اس کا کام تمام ہو گیا ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکی۔ تبھی میں نے اس کا ہاتھ لیا اور اس کو اس جگہ پر لے کر گیا جہاں پر راجن کی گردن اس کے دھڑ سے الگ پڑی تھی۔ جب اس کی گردن دھڑ سے الگ ہوئی تو ایسے تھا جیسے پتھر کا کوئی مجسمہ ہے۔ اس نے یہ کہا، واہ شازل بھیا، آپ میں اتنی ہمت آ گئی کہ آپ نے اس کو جان سے مار دیا۔ یہ تو گجراج کا ایک چیلا تھا۔ تبھی میں نے سرسوتی سے یہ کہا کہ ہاں، یہ ہمت مجھے بسم اللہ سے ملی ہے اور مجھے کوئی بھی شیطانی قوت ہرا نہیں سکتی۔ دیکھو، ہمیں جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کسی محفوظ ہاتھ میں سونپ دوں۔ دیکھو میری بات سنو سرسوتی، میں تمہیں ہر جگہ پر ساتھ لے کر نہیں گھوم سکتا۔ میری زندگی میں بہت سی مصیبتیں، بہت سے مسائل ہیں، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں تمہارے ماتا پتا کے پاس چھوڑ سکتا ہوں۔
سرسوتی نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ اس نے کہا بھیا ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنے ماتا پتا کا پتہ بتا دیتی ہوں، آپ مجھے وہاں پر لے جائیں۔ پونم پور میں ہم لوگ گھومنے پھرنے لگے۔ تبھی میں نے وہاں سے سرسوتی کے لیے ایک برقع خریدا، کیونکہ سرسوتی کو گندی نگاہوں سے بچانا بہت ضروری تھا۔ میں نے اپنا لباس بھی تبدیل کیا اور سرسوتی کو برقع لے کر دیا۔ اب سرسوتی محفوظ تھی، وہ پردے میں تھی۔ تبھی سرسوتی نے مجھے اپنے گھر کا راستہ بتایا۔ ہم لوگ کافی سفر طے کر چکے تھے۔ تبھی ہم لوگ چلتے چلتے ایک عجیب سے قصبے میں آئے، یہاں پر سرسوتی کا گھر تھا۔ تبھی ہم نے وہاں سے ہری رام کے گھر کا پتہ معلوم کیا۔ ہری رام سرسوتی کا پتا تھا، تو ان لوگوں نے ہمیں ہری رام کے گھر پہنچا دیا۔ جیسے ہی ہم لوگ ہری رام کے گھر پہنچے، وہ ایک متوسط طبقے کا ایک غریب چھوٹا سا گھرانہ تھا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ میرے ساتھ ایک لڑکی ہے تو وہ پہچان نہیں پائے کہ یہ سرسوتی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں سرسوتی کو لے کر آیا ہوں۔ جیسے ہی سرسوتی کے ماتا پتا نے دیکھا کہ ان کی بیٹی ان کے پاس آ گئی ہے، وہ حیرت زدہ تھے کہ گجراج کے دان میں دی ہوئی بیٹی واپس کیسے آ سکتی ہے۔ تبھی میں نے انہیں ساری حقیقت بتائی۔ وہ لوگ میرے ساتھ لپٹ کے رونے لگے۔ سرسوتی نے جیسے اپنے ماتا پتا کو دیکھا، ان کے چرنوں میں جا کر گر گئی اور ان سے معافیاں مانگنے لگ گئی کہ مجھے خود سے دور مت کریے گا، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ اس کے ماتا پتا نے اس کو اٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ سب کو جب پتہ چلا کہ میں سرسوتی کا بھائی ہوں تو ان لوگوں کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ان لوگوں نے مجھے بہت عزت دی، بہت پیار دیا۔ تبھی میں نے ان سے وعدہ لیا کہ دوبارہ کبھی بھی آپ سرسوتی کو گجراج کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس کی قید سے آزاد کر کے میں اسے واپس لے آیا ہوں۔ اسے بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ جو دان آپ نے دیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ اب سرسوتی میرے ساتھ تھی اور میں پورے حق سے آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کی حفاظت کریں اور اس کا خیال اپنے دوسرے بچوں کی طرح رکھیں۔ سرسوتی نے مجھے یہ کہا شاذل بھیا آپ کہاں جائیں گے؟ تو میں نے اسے یہ کہا کہ سرسوتی مجھے اپنی منزل کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، بس مجھے دعا دو کہ میرا ایمان سلامت رہے اور میں اس گجو تیلی کا مقابلہ کر سکوں۔ سرسوتی نے یہ کہا کہ بھیا ہم ہر روز آپ کے لیے پرارتھنا کریں گے، میرے ماتا پتا بھی آپ کے لیے پرارتھنا کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایک دن گجراج کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ رات میں نے وہیں گزاری۔ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا۔ وہ جو ناشپاتی ہیں اور سید احمد کے پاس جو کچھ کھاتا تھا میرے لیے وہ کافی تھا۔ میرے جسم میں توانائی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے بہت عزت دی، لیکن میں نے ان سے معذرت کر لی کہ میں یہاں پر کچھ بھی نہیں کھا پی سکتا۔ اگلی صبح میں نے وہاں سے نکلنا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اگلا سفر مجھے کہاں لے کر جائے گا۔ تبھی میں اٹھا اور میں نے سرسوتی سے اجازت لی، اس کے ماتا پتا سے اجازت لی اور وہاں سے باہر نکلا۔ عجیب سی بستی تھی، اس کو کراس کیا تو وہاں پر اسٹیشن نظر آیا۔ وہاں پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ اسٹیشن مجھے کہاں پر لے کر جائے گا۔ تبھی میرے قریب ایک اور فیملی تھی، شاید وہ بھی میری طرح ٹرین آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں ایک لڑکی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، ایسا لگ رہا تھا کسی رئیس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ بہت سے نوکر تھے اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں۔ اس لڑکی کو بار بار افشاں بی بی کہہ کر پکار رہے تھے۔ افشاں بی بی نے جب میری طرف دیکھا وہ غور سے مجھے دیکھنے لگیں۔ ابھی ٹرین آ کر رکی ہی تھی۔ اس سے پہلے میں ٹرین میں سوار ہوتا تو افشاں نے یہ کہا شاذل آئیے، آپ کا انتظار کر رہے تھے، جلدی سے آئیے، ہمیں روانہ ہونا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں تو جانتا بھی نہیں کہ کون لوگ ہیں اور مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ تبھی آواز آئی نواب منصور علی صاحب کے لیے، نواب منصور علی صاحب کے خاندان کے لیے ٹرین کا یہ ڈبہ مختص کیا گیا ہے، آئیے تشریف لائیے۔ انہی کے ساتھ مجھے بھی روانہ ہونا پڑا۔ میں بہت زیادہ عجیب و غریب انداز سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نام تو میرا تھا لیکن میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ افشاں نے کہا آپ پورے ٹائم پر آئے ہیں، آپ کی ملازمت کی بات ہوئی تھی، آپ نے بہت کوششیں کی، شکر ہے آپ ٹائم پر آ گئے۔ اب آپ ہمارے ساتھ ہی چلیے، وہاں پر جا کر آپ کو آپ کی نوکری کے بارے میں سمجھا دیا جائے گا۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا کہ میں اس کو کیسے جواب دوں، میں اس کو کیسے کہوں۔ تبھی ایک بہت ہی شوخ چنچل لڑکا آیا جس کا نام شہریار تھا۔ شہریار نے آ کر افشاں سے کہا افشاں باجی ہم لوگوں کا سفر شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ شخص نہیں آیا جس کا انتظار ہو رہا تھا۔ تو افشاں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا وہ شخص آ چکا ہے، شاذل ہمارے سامنے ہے۔
میں حیرت زدہ تھا، میں ان لوگوں کو نہیں جانتا تھا، یہ لوگ کون تھے، یہ لوگ مجھے کیسے جانتے تھے اور میں کہاں جا رہا تھا، میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ شہریار نے مجھے دیکھا، مجھ سے سلام لیا اور کہنے لگا، واہ میاں، آپ نے تو بہت زیادہ انتظار کروا دیا، جب آپ نے ملازمت کے لیے اتنی کوششیں کی تھی تو آپ کو تو ٹائم پر آنا چاہیے تھا۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا منہ کسی نے بند کر دیا ہے۔ تبھی سفر شروع ہو گیا، میں بھی ٹرین میں ان کے ساتھ نواب منصور علی خان کے خاندان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ یہ ٹرین کہاں جا رہی تھی، کس طرف جا رہی تھی، میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ شاید مجھے انتظار کرنا تھا، آگے جا کر شاید مجھے پتہ چل جاتا میں کون ہوں اور مجھے کہاں پر لے جایا جا رہا ہے۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد ٹرین ایک اسٹیشن پر جا کر رکی۔ جیسے ہی ٹرین رکی، بہت سے نوکر خاصی تعداد میں ٹرین کی طرف سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے لپکے۔ کافی زیادہ لوگ تھے، غلام ٹائپ محسوس ہو رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا یہ سارے نواب منصور کے نوکر ہیں۔ بہت کھاتا پیتا خاندان لگ رہا۔ میں تو سراسر حیرت میں مبتلا تھا، میں بھی ان کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ تبھی ایک عمر رسیدہ شخص میری طرف لپکا، میری طرف پہنچ کر بولا، آپ کا نام شاذل ہے نا؟ میں نے کہا، جی ہاں میرا نام شاذل ہے۔ وہ بولا، میرا نام غیاث علی ہے، مجھے آپ کے بارے میں اطلاع دے دی گئی تھی، آئیے۔ یہ الفاظ شہریار بھی سن رہا تھا۔ اس نے کہا، غیاث چچا، کیا بات ہے؟ ہاں میاں، آپ بھی موجود ہیں، آ جائیے۔ یہ میرے ساتھ ہی تھا جنہوں نے میرے سے شناسا تھے۔ شہریار بہت اچھا انسان تھا۔ شاذل میاں، بہت دیر کر دی آپ نے، چلو اب آ ہی گئے ہو تو اب دوستوں کی طرح میرے گلے بھی لگ جاؤ۔ وہ ایک بہت ہی زیادہ پرتکلف انسان تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، مجھے قسمت کہاں سے کہاں لے کر جا رہی تھی، یہ سب لوگ کون تھے، کیسے کیسے کھیل میرے ساتھ قسمت کھیل رہی تھی، میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر ایک بہت بڑے عالی شان گھر کے آگے جا کر وہ سواریاں رک گئیں۔ جب میں وہاں سے اترا تو ہر طرف نوکر ہی نوکر تھے۔ عجیب بات تھی، مجھے یہاں پر کیوں لایا گیا تھا، یہ سب لوگ کون تھے؟ یہ لوگ سب مجھے جانتے تھے، میرے بارے میں جانتے تھے۔ اگر ایسا ہوا کہ شاذل کوئی اور ہوا اور میں نہ ہوا تو بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں کس طرح سے ان سے مخاطب ہو کر کہوں کہ میں وہ نہیں ہوں جس کے بارے میں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میں کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں تھا کیونکہ کوئی بھی مجھے موقع نہیں دے رہا تھا۔ بہرحال جو افشاں تھی وہ بہت ہی زیادہ پرسرار شخصیت کی مالک تھی۔ پتہ نہیں اس نے کیسے میرا نام پکار لیا، پتہ نہیں وہ مجھے کیسے جانتی تھی۔ عجیب و غریب سنسنی خیز واقعات چل رہے تھے، کوئی تو مسئلہ تھا، یہ لوگ کون تھے اور مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے؟ تبھی مجھے وہاں پر ٹھہرانے کے لیے ایک کمرہ دے دیا گیا۔ غیاث علی صاحب نے فرمایا کہ یہاں پر آپ آرام سے رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کچھ دن کے بعد آپ کو آپ کی ڈیوٹی بھی سمجھا دی جائے گی۔ آپ نے یہاں پر کوئی بہت زیادہ کام نہیں کرنا، لیکن پھر بھی آپ کو آپ کا کام سمجھا دیا جائے گا۔ غیاث علی صاحب نے یہ کہا کہ منصور علی بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت ہی اچھی طبیعت کے مالک ہیں، میں نے ان کا نمک کھایا ہے اور میں ان کا وفادار ہوں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ نواب صاحب کا محل بہت ہی خوبصورت تھا، وہ بہت ہی اونچے عہدے کے مالک تھے۔ میں ان کا چیف اکاؤنٹنٹ بھی ہوں اور یہاں پر ہر کچھ میں ہی دیکھتا ہوں۔ یہاں پر تقریباً 22 سے 23 ملازمین ہیں جو اس رہائش گاہ میں کام کرتے ہیں، اور جو بھی کام چاہیے ہو، وہ جو بھی چیز چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا۔ شاذل نام ہے نا تمہارا؟ میں نے کہا، جی شاذل نام ہے میرا۔ بہرحال تمہیں اب آرام کرنا چاہیے، کافی سفر کر کے آئے ہو۔ اس شخص کی زبان بہت اچھی تھی، اس نے مجھے بہت طریقے سے سمجھایا اور یہ بھی کہا کہ یہاں پر تمہیں بہت عزت سے رہنا ہوگا۔ ایک بات کا خیال رکھنا، یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں لڑکیاں ہیں، اپنی عزت میں رہنا ہے تم نے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے تمہاری عزت پر یا اس خاندان کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ محل بہت بڑا تھا، یہاں پر ملازموں کی پوری فوج تھی۔ عمارت کو بہت زیادہ شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ عجیب و غریب طور پر میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے کہیں بھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی شمائلہ، کہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ وہ مجھے یہاں پر کیسے لے کر آئی ہے، وہ میرے بارے میں کیسے جانتی ہے۔ لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، مجھے صرف فی الحال اس کمرے میں ہی رہنا تھا۔ میں اس کمرے میں ہی تھا، بہت خوبصورت کمرہ تھا، وہاں پر بہت قیمتی چیزیں تھیں، میری تو اتنی حیثیت ہی نہیں تھی جتنا کچھ مجھے دیا جا رہا تھا۔ آخر عجیب و غریب بات تھی، یہ افشاں کون تھی؟ منصور علی
خان کون تھا؟ میں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا، اس کے باوجود مجھے یہاں پر رکنا تھا۔ جب بھی کھانے کا ٹائم ہوتا تھا تو ملازمین ٹرے بھر کر کھانے کے لے آتے تھے، مجھے اچھا کھانا دیا جا رہا تھا۔ اگلے دن غیاث علی صاحب آئے اور مجھے آ کر یہ کہنے لگے، شاذل میاں کیا تمہارا کوئی سامان نہیں ہے؟ میں نے یہ کہا کہ نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی انہوں نے کہا کہ تم نواب صاحب کے ملازم ہو، اب تمہیں ہر چیز دے دی جائے گی۔ تبھی ایک دم سے 2 شخص آئے، شاید وہ درزی تھے، انہوں نے میرا ماپ لیا اور یہ کہا کہ تمہیں اب یہاں پر لباس بھی مہیا کر دیا جائے گا۔ اتنی عنایتیں آخر میرے ساتھ کیوں ہو رہی تھیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زندگی میرے سے کیا چاہ رہی ہے، یہ سب کیا ہے، اب مجھے کس کھیل کا حصہ بنایا جا رہا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، میں اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا کیونکہ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ مجھے باہر نکل کر کیا کرنا ہے، آخر میں کس سے بات کروں۔ افشاں مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ تبھی میں نے کھڑکی کھولی اور باہر دیکھنے لگا۔ باغ میں افشاں کچھ لڑکیوں کے ساتھ موجود تھی، وہ سب ہنس کھیل رہی تھیں، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ افشاں بہت خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کے بارے میں میرے دل میں کوئی غلط خیال نہیں تھا، یہاں تک کہ دنیا کی جو بھی خوبصورت لڑکی اگر میں دیکھ لیتا اور اس کے بارے میں کچھ غلط سوچتا تو یہ شعاع کے ساتھ بے وفائی تھی، جو میں چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ شہریار آ گیا، اور شہریار آ کر یہ کہنے لگا، میاں کیا کمرے میں ہی رہنے کا ارادہ ہے؟ آؤ باہر چلتے ہیں۔ میں نے اسے یہ کہا کہ بس میں آرام کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اتنا زیادہ آرام صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، آؤ میرے ساتھ، تمہیں تائی اماں سے ملواتے ہیں۔ تبھی وہ مجھے اپنے ساتھ لیے باغ کی طرف آ گیا، وہاں پر اور لڑکیاں بھی موجود تھیں، وہ سب لڑکیاں میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں نے افشاں کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی حیرت نہیں تھی، ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو مجھے کسی بھی سوچ میں مبتلا کرتی۔ میں چاہ کر بھی اس سے بات نہیں کر پا رہا تھا، یہاں پر اتنے لوگوں کے درمیان اگر میں اس سے بات کرتا تو یہ بھی مناسب نہیں تھا۔ مجھے مناسب وقت کا انتظار کرنا تھا، آخر کب تک یہ سب کیسے چلے گا، کب تک چلے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد غیاث علی صاحب آگے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ اچھی طرح سے محل کو سجا دیا جائے، کیونکہ نواب صاحب کی بیٹی افشاں کو دیکھنے کے لیے احتشام احمد تشریف لا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت زیادہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بہت ہی زیادہ مختلف طبیعت کے مالک ہیں، ان کا رشتہ افشاں سے طے ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان کی خاطر مدارت کے لیے محل میں انتظام کیے جا رہے تھے۔ میں نے تو کسی سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا تھا، اور نہ ہی میں پوچھنا چاہتا تھا۔ میں نے غیاث علی صاحب کو کہا، جی ٹھیک ہے۔ غیاث علی صاحب نے یہ کہا کہ اگر تمہیں کوئی سوال پوچھنا ہے تو تم پوچھ سکتے ہو۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ نہیں، مجھے کوئی سوال نہیں پوچھنا۔ میں دوبارہ عجیب و غریب نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کیا قصہ ہے، پتہ نہیں وہ مجھے کس حیثیت سے یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ نام تو ایک ہو سکتا ہے لیکن شکل تو ایک نہیں ہو سکتی۔ کیا کروں میں، کس طرف جاؤں؟ مجھے افشاں سے بات کرنی تھی، لیکن افشاں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں صرف اس سے ایک بار یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے کیسے جانتی ہیں اور یہاں پر کیوں لے کر آئی ہیں، وہ تو میرا نام بھی جانتی ہیں، میں یہاں پر کیوں تھا؟ بہت سے سوال میرے ذہن میں تھے۔ میں اسٹیشن سے لے کر یہاں آنے تک عجیب و غریب بکھلاہٹ اور عجیب و غریب کام میں مبتلا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، عجیب الجھن نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ تبھی شہریار میرے پاس آیا اور میں نے شہریار سے یہ کہا، شہریار یہ کون سی جگہ ہے؟ شہریار نے کہا، بھائی کمرے سے باہر نکلو گے تو پتہ چلے گا یہ کون سی جگہ ہے۔ یہ مہتاب گڑھی ہے، یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پر قدرت کے بہت خوبصورت منظر ہیں، یہاں پر قدرت کے ایسے نظارے ہیں جنہیں دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ یہاں پر برف سے ڈھکے پہاڑ ہیں، یہاں پر خوبصورت درخت ہیں، خوبصورت جھرنے ہیں، خوبصورت نظارے ہیں۔ یہ مہتاب گڑھی ہے، کیا تم نے پہلے نہیں سنا؟ میں نے اسے یہ کہا کہ نہیں، میں نے پہلے نہیں سنا، میں نے پہلی بار سنا ہے۔ ہاں یہ ایک بہت زیادہ خوبصورت علاقہ ہے، تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ہر جگہ دکھاؤں گا۔ مہتاب گڑھی بہت خوبصورت ہے۔ شہریار کو عجیب سا تعجب تھا، اس نے مجھے یہ کہا کہ حیرت ہے، تم نے نوکری کے لیے کوشش بھی کی اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مہتاب گڑھی کیسا ہے؟ نہیں شہریار، مجھے نہیں پتا تھا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا اور اس کے بعد میں تمہیں سارا مہتاب گڑھی بھی دکھا دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، مناسب وقت پر میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تبھی شہریار نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی کام ہے، میں چلتا ہوں۔ تبھی سامنے سے غیاث علی آتے ہوئے دکھائی دیے، وہ میرے پاس آ کر پہنچے اور کہنے لگے، ذرا میرے ساتھ آؤ، تھوڑا کام کرنا ہے۔ انتہائی خوبصورت ماحول تھا اور بہت اچھے لوگ تھے، ان میں آ کر میرا دل بہت زیادہ خوش تھا، لیکن ایک عجیب رویہ تھا افشاں کا۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے پوچھ سکوں، ایک بار پتہ چل جائے کہ وہ مجھے کیسے جانتی ہے، لیکن ایسا کوئی موقع درکار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ افشاں جو تھی وہ یہاں کے نواب منصور کی اکلوتی بیٹی تھی، مالکان کی بیٹی تھی،
میں تو اس سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک بات ہے، افشاں بہت گہری لڑکی تھی۔ خیر مناسب وقت کا انتظار کر لینا چاہیے، میں نے خود کو سمجھایا۔ کسی بڑی مشکل میں پھنسنے سے پہلے مجھے طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ پھر ایک طرف نوکروں کی فوج کھڑی تھی۔ وہ وقت آ گیا۔ دکھاوے کے لیے احتشام احمد تشریف لے آئے۔ ایک اعلیٰ درجے کی مرسڈیز اندر داخل ہوئی۔ غالباً پہلے سے اطلاع دے دی گئی تھی۔ شامی صاحب پہنچ گئے ہیں۔ غیاث علی صاحب نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ مرسڈیز جب پورچ میں آ کر رکی تو نوکروں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اس کے اندر سے جو شخصیت باہر نکلی وہ عجیب و غریب ہی تھی دیکھنے میں۔ بہت خوبصورت سوٹ میں مبلوس تھے، آنکھوں پر گہرے رنگ کی اینک لگائی ہوئی تھی۔ حقیقت میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی لفنگے ہیں، اور ان کے پیچھے 2-3 افراد بھی تھے جو شاید کسی فلم کے ولن لگ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میں تو عجیب ہی حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ یہ لوگ کس طرح عجیب و غریب طرح سے یہاں پر آئے ہیں۔ ابھی میں ان کو غور سے دیکھ ہی رہا تھا تو ایک طرف سے نواب منصور صاحب کی آواز گونجی۔ نواب منصور صاحب خود شامی کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے آواز دی، احتشام بیٹا ادھر آئیے۔ جیسے ہی احتشام احمد نے منصور علی صاحب کی طرف دیکھا تو فوراً سے ادھر گئے۔ انکل کیسے ہیں آپ؟ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ تو میری توقع سے زیادہ ہی کچھ ہینڈسم نکلے۔ ڈیڈی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ بہت بہترین شکاری ہیں اور بڑے بڑے درندوں کا شکار کھیل چکے ہیں۔ اس نازک سے جان میں کیا اتنی ہمت ہے کہ وہ کسی درندے کو مار سکے؟ انکل نے کہا ہاں بیٹا، کیوں نہیں۔ جیسے میرے کانوں میں ان کی آواز پہنچی، یہ کارنامہ ہمارا نہیں، یہ تو ہماری رائفل کا کام ہے۔ رائفل کو جیسے ہی دباتے ہیں وہ بڑے بڑے درندوں کو مار دیتی ہے۔ ابھی انہوں نے یہ بات کی ہی تھی تو احتشام علی صاحب کے ساتھ آنے والے 3 مسخرے بری طرح سے ہنسنے لگے۔ عجیب و غریب طرح سے سب ہنس رہے تھے۔ تبھی منصور احمد خان نے کہا آؤ احتشام میاں آگے آؤ، اندر چلتے ہیں۔ وہ ان کو لے کر جیسے ہی ایک شاندار کمرے میں داخل ہونے لگے تو وہ تینوں مسخرے بھی آگے بڑھ گئے، جس پر نواب صاحب نے یہ کہا نہیں آپ یہاں نہیں، مہمان خانے میں جائیے، اندر زنان خانہ ہے۔ تبھی وہ مسخرے کے پھر ہنس پڑے اور کہنے لگے یہاں پر اور کتنے خانے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہوگا۔ تبھی نواب منصور خان نے کہا شامی بیٹا آپ اندر آئیے۔ وہ عجیب و غریب طبیعت کے مالک تھے، بہت ہی سلجھے ہوئے انسان تھے۔ جس سے آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ شاذل کی زندگی میں اور کتنے مرحلے آئیں گے۔ آخر شاذل کو قسمت کہاں سے کہاں لے کر جا رہی ہے، اب شاذل آگے کہاں جائے گا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی جن زادی کی اگلی ایپیسوڈ، جس میں آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ شاذل یہاں سے کیسے نکلے گا، آخر افشاں کون تھی اور وہ اسے کیا سمجھ کر یہاں پر لے کر آئی تھی۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے جن زادی کی اگلی ایپیسوڈ ضرور وزٹ کریے گا۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔